بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم فیض علی دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیض الحکمت۔ آپ حضرات کو یہ جو بیلدار بوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں اسے القم یا حنظل، فارسی زبان میں خرپزہ طلاق، سنسکرت میں اسے مہاکال پھل یا اندرانی پھل، اردو میں اسے توما یا پھیر پھیندوا، بنگلہ زبان میں اسے ماکال یا مکھل، سندھی میں ٹوہ، انگریزی میں کالو سنت، ہندی میں اندرین کا پھل، پنجابی زبان میں توما اور سرائکی زبان میں اسے بڑمبا، اور اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی ہیں، یعنی کوڑتما، بسلما، ہندوانا، ابو جہل وغیرہ ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ شناخت کے اعتبار سے یہ ایک نہایت ہی مفید اور خوبصورت مگر کڑوا پھل ہے، جو کہ خربوزے کی شکل کا گول گول سبز اور پختہ ہو جانے پر زرد ہو جاتا ہے۔ وزن کے اعتبار سے یہ پاؤ بھر سے لے کر عموماً 1.5 پاؤ تک ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات آدھ سیر یا اس سے زیادہ وزنی بھی دیکھنے میں آتے ہیں، جو کہ بظاہر تربوز معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک گودا ہوتا ہے جسے شہم حنظل کہتے ہیں۔ اس گودے کو ادویات میں زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، وزن میں ہلکا ہوتا ہے، بو اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی قوت جو ہے 4 سال تک قائم رہتی ہے، بشرطے کہ پھل سالم کا سالم پڑا رہے۔ اگر گودے کو پوست سے علیحدہ کر لیا جائے تو پھر اس کی قوت 2 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ تخم اس کے سیاہی میل ہوتے ہیں، ان میں سے تیل نکال کر طرح طرح کے کاموں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پتے اس کے جو ہوتے ہیں وہ تربوز کی شکل کے ہوتے ہیں۔ دوا میں زیادہ تر وہی پتے استعمال کیے جاتے ہیں جو جڑ کے نزدیک ہوں۔ مقام پیدائش عام طور پر یہ ریتلی زمینوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ موسم برسات سے شروع ہو کر ابتداً موسم سرما تک بافرات ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک بیل کے ساتھ 50 60 بلکہ 100 تک بھی اندرین دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر موسم میں تلاش کرنے سے یہ مل جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر پاکستان اور ہندوستان میں ریتلی زمینوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ رنگت کے اعتبار سے اس کی کئی اقسام ہیں۔ یہ بالکل سفید، بالکل لال، جو لال ہوتا ہے بہت کمیاب ہے۔ لال پھل کا گودا بھی لال ہوتا ہے اور بیج نیلے ہوتے ہیں۔ یہ نہایت ہی دستاور ہے۔ عام دستیاب ہونے والے حنظل کی بھی 2 قسمیں ہیں، نر اور مادہ، جن کے فوائد بھی تقریباً یکساں ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ نر میں ریشہ ہوتا ہے اور مادہ میں ریشہ نہیں ہوتا۔ نر مادہ سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک احتیاط کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ایک سخت مسحل اور گرم ہے، لہذا کمزور بچوں اور بوڑھے شخصوں اور حاملہ عورتوں کو خوراکی طور پر استعمال کرانے سے پرہیز کریں۔ جس بیل پر ایک پھل لگا ہوا ہو اس کا گودا گہرا سبز ہو تو اس کو ہرگز استعمال نہ کروائیں، کیونکہ وہ بہت ہی تیز اور سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اس کی صرف 1.5 ماشا کی مقدار کھلا دینا ہی قاتل ہے۔ اس کی طبیعت میں حکمہ کا اختلاف ہے۔ بعض اسے گرم 3 درجے میں اور خشک 2 درجے میں بیان کرتے ہیں، اور بعض گرم 4 درجے میں اور خشک 2 درجے میں بیان فرماتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ گرم و خشک 3 درجے میں ہے۔
بہرکیف گرم و خشک ہونے میں سب جو ہے نا متفق ہیں۔ مسئلے اگر ادرین کے کسی جز کے استعمال سے تکلیف محسوس ہونے لگے تو اس کا مسئلے قطیرہ، نشاستہ اور گوند وغیرہ ہے۔ افعال کے اعتبار سے یہ مسہل، بلغم و سودا، محلل اور مسقط حمل ہے۔ استعمالات: شہم حنظل کو بطور مسل دائمی قبض جو کہ جگر کی خرابی سے ہو، استسقاء، وضیق النفس یعنی دمہ، وجع المفاصل یعنی گنٹھی یا عرق النساء لنگڑی کا درد، نقرس چھوٹے جوڑوں کا درد، فالج، لقوہ، جذام اور دول فیل جیسے امراض میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اسقاط حمل کے لیے بطور فرزجہ استعمال کرتے ہیں۔ شہم حنظل کے کھلانے سے آنتوں میں مروڑ ہونے لگتی ہے، لہذا اس کے ہمراہ قطیرہ اور روغن بادام شامل کر لیا جاتا ہے۔ شہم حنظل کو بالعموم دوسری ادویہ کے ہمراہ شامل کر کے گولیاں بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مفرد طور پر یہ کلنج، سر کا گنج، زردی چشم، کان کے کیڑے، دانت کے کیڑے، بواسیر، ممسک، ریچہ کا پیٹ پڑ جانا، اندام نہانی کا درد، تسہیل ولادت اور مرگی کے لیے نفخ شکم یعنی پیٹ کا پھارا، کرم شکم، دائمی قبض، استسقاء کے لیے آتشک، فرمتحال کے لیے کثرت سے اسے حکمہ حضرات استعمال کرواتے ہیں۔ نفع خاص: وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے، مضر مروڑ پیدا کرتا ہے۔ مسئلے قطیرہ اور روغن بادام بدل صبر سکوتری اسہال کے لیے مقدار خوراک 1 ماشا سے 2 ماشا تک۔